بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ اشتیاق احمد کے ناول حویلی کے خط میں خوش آمدید۔ انسپکٹر جمشید نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا، ارے یہ تہہ خانے میں کیا ہو رہا ہے؟ محمود فاروق فرزانہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ انسپکٹر جمشید ان کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ ان کے پیچھے گھر کے باقی سب افراد بھی موجود تھے۔ انسپکٹر جمشید بدستور مسکرائے جا رہے تھے۔ انہوں نے ان کی مسکراہٹ کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ زیادہ حیرت انہیں اس بات پر ہوئی کہ انہوں نے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے مجرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اف خدا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ رشید نے انسپکٹر جمشید کے پیچھے سے سامنے آتے ہوئے کہا۔ عاطف، یہ تم ہو؟ نہیں بیٹا، یہ غلط ہے۔ میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں۔ میرا بیٹا مجرم نہیں ہو سکتا، یہ ضرور عاطف کے روپ میں کوئی اور ہے۔ رشید صاحب، یہ آپ کا بیٹا ہی ہے جس نے سرور جہاں بیگم کو قتل کیا، خزانے پر قبضہ جمانے کی کوشش کی اور ابھی گھر کے باقی افراد کو بھی ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنائے ہوئے ہے۔ یہ ٹھیک ہے ابا جان، یہ میں ہی ہوں، آپ کا بیٹا عاطف۔ مجھے اس حویلی سے، حویلی کے در و دیوار سے اور حویلی کے رہنے والوں سے شدید نفرت ہے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں، میرے دل میں ان کے لیے ایک رتی بھر بھی محبت نہیں، کیونکہ اس حویلی کے رہنے والوں نے میری ماں کو یہاں سے نکالا ہے۔ تم سب لوگ عیش کرتے ہو اور وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن بیٹا، اس میں میرا یا کسی اور کا کیا قصور ہے؟ تمہاری ماں ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، اس نے کبھی صلح صفائی سے رہنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ سدھر جائے، مگر اس نے کسی ایک کی نہ سنی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پوچھ لو ان سب سے، یہ سب گواہ ہیں۔ تم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ رشید نے کہا، مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اب سب لوگوں کی جان میری مٹھی میں ہے۔ میرا مقصد آج پورا ہو رہا ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ سرور جہاں بیگم کی طرح سب کو باری باری ٹھکانے لگا دوں گا۔ اب جب کہ تم سب یہاں جمع ہو گئے ہو اور میں تم پر ظاہر ہو گیا ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ اس تہہ خانے کو تمہارا مقبرہ بنا دیا جائے۔ بہت خوب، یہ ہوئی نہ بات۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ بہت خوش نظر آ رہے ہو انسپکٹر۔ شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو زندہ چھوڑ دوں گا، لیکن یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ بدقسمتی تمہیں گھیر گھار کر قصبہ بہادر خان کی حویلی میں لے آئی ہے۔ اب تم آسمان کو نہیں دیکھ سکو گے، لیکن میرا خیال تو یہ ہے کہ ہم سب آسمان ضرور دیکھیں گے اور تمہیں بھی دکھائیں گے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ میں نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، لیکن اب تم پھنس گئے ہو۔ میں نے نشانہ بازی اور چاقو زنی کی تربیت ایک جاپانی سے حاصل کی ہے، اور تم میرے نشانے سے بچ نہیں سکو گے۔ تمہارا یہ کہنا واقعی ٹھیک ہے، تم نے ایک جاپانی سے تربیت حاصل کی ہے، کیونکہ حویلی کے لوگوں کو ختم کرنے کا منصوبہ نہ جانے تم کب سے بنا رہے تھے۔ تم ایک مدت سے اس کی تیاری کر رہے تھے، لیکن تمہیں ایک بات معلوم نہیں۔ انسپکٹر جمشید نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر کہا۔ مطلب یہ کہ میں نے تمہیں بہت پہلے پہچان لیا تھا۔ سرور جہاں بیگم کے قتل کے بعد جب تم دوڑ کر میرے پاس آئے تھے، اس وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ مجرم تم ہو۔ پھر تم نے آصف کے کمرے میں بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کھیلا تاکہ میں تم پر شک نہ کروں۔ دستانے تم پہلے ہی کوڑے کے ڈرم میں گرا چکے تھے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ واقعی کسی نے تمہارا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے تمہیں تہہ خانے کا رخ کرتے دیکھا۔ کچھ دیر بعد محمود، فاروق فرزانہ اور بابا امین بھی نیچے اترتے نظر آئے، اور میں ایک کونے میں کھڑا مسکراتا رہا، کیونکہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ دراصل تمہارے خلاف جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے خود بھی یہ چاہا تھا کہ تم اس طرح سب کو تہہ خانے میں کھڑے نظر آؤ تاکہ یہ سب جان لیں کہ اصلی مجرم کون ہے۔ اب تم خود ہی اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہو، نہ صرف یہ بلکہ دوسروں کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کا ارادہ کر چکے ہو۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ انسپکٹر جمشید یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ تم مجھے تہہ خانے میں آنے سے پہلے ہی پہچان چکے تھے، اس نے غرا کر کہا۔ ابھی جب میں تمہیں اس بات کا ثبوت دوں گا تو تمہیں مجھ پر بے تحاشا غصہ آئے گا، انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ عاطف نے چونک کر کہا۔ برخوردار، اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ تمہارے پستول میں اس وقت ایک بھی گولی نہیں ہے۔ میں پہلے ہی 6 کی 6 گولیاں نکال چکا ہوں۔ رہی چاقو والی بات، تو دراصل یہ وہ چاقو نہیں جو تم نے اس موقع کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ یہ ٹین کا ایک مصنوعی چاقو ہے جو میں نے تمہارے چاقو کی جگہ رکھ دیا تھا۔ اب چلاؤ گولی اور چلاؤ خنجر، انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا۔
نہیں نہیں، یہ غلط ہے، عاطف نے بوکھلا کر کہا۔ تو پھر فائر کیوں نہیں کرتے؟ عاطف نے ٹریگر دبایا، لیکن چٹ کی آواز کے سوا کچھ بھی نہ ہوا۔ اسے غصہ آ گیا۔ اس نے خالی پستول انسپکٹر جمشید پر دے مارا۔ وہ نیچے جھک گئے، خالی پستول دیوار سے جا ٹکرایا۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں غصہ آ جائے گا۔ اب اس نے چاقو کو دیکھا، وہ واقعی ٹین کا بنا ہوا تھا، لیکن بالکل اصلی چاقو نظر آ رہا تھا۔ اس نے وہ بھی فرش پر دے مارا، پھر اپنی جگہ سے سیڑھیوں کی طرف چھلانگ لگائی اور ٹھٹک کر رک گیا۔ بری بات، اس طرح نہیں بھاگا کرتے بیٹا، زینے کی طرف سے انسپکٹر حاکم دین کی آواز سنائی دی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ حاکم دین کے پیچھے 4 کانسٹیبل بھی تھے۔ عاطف کا سر جھک گیا۔ اس کا باپ رشید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سب باتیں سامنے آ چکی، باقی صرف ایک بات رہ گئی، محمود نے کہا۔ اب وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، سب اداس تھے۔ عاطف اب بھی ایک کرسی پر ہتھکڑیاں پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ کسے معلوم تھا حویلی کا ہی ایک چشم و چراغ سب کی زندگیوں کا چراغ بجھانے پر تل جائے گا۔ وہ کبھی عاطف کی طرف دیکھتے تو کبھی رشید کی طرف، جس کا رو رو کر برا حال تھا کیونکہ اس کا بیٹا اس سے بچھڑ رہا تھا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا، لیکن کیا بھی کیا جا سکتا تھا؟ یہ سب تو اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ غلط راستے پر چلنے والے قدم زخمی ہوا ہی کرتے ہیں۔ قانون سے کھیلنے والوں کو قانون کبھی معاف نہیں کرتا۔ قانون کی پابندی کرنے والے ہی اس سے محفوظ رہا کرتے ہیں۔ ہاں، اور وہ بات یہ ہے کہ حویلی کے نام سے وہ خط کس نے لکھا تھا؟ فاروق نے کہا۔ اب چونکہ مجرم پکڑا جا چکا ہے، اس لیے کسی نے بھی وہ خط لکھا تھا، اسے چاہیے کہ بتا دے، کیونکہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، فرزانہ بولی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا، اور ان سب کی طرف دیکھنے لگے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ بابا امین کو گھور رہے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ خط اس نے لکھا ہے، لیکن بابا امین اور دوسرے خاموش بیٹھے رہے۔ کسی نے سر اٹھا کر اس بات کا جواب نہ دیا۔ بابا امین، کیا آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں؟ محمود نے اچانک سوال جڑ دیا۔ ہاں بیٹا، تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ تو پھر ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ خط آپ نے لکھا تھا۔ نہیں بیٹا، میں نے نہیں لکھا تھا۔ اگر لکھا ہوتا تو ضرور بتا دیتا، بلکہ جس وقت تم لوگ آئے تھے اسی وقت بتا دیتا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ بار بار غمگین انداز میں عاطف کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے گودوں میں کھلایا تھا، اس کی ماں کے جانے کے بعد اسی نے اسے پالا تھا، مگر شاید وہ اسے ماں کا پیار نہ دے سکا تھا۔ ماں کی کمی عاطف نے ہمیشہ محسوس کی ہوگی، تبھی تو وہ غلط راستے پر چل نکلا تھا۔ تو پھر آخر وہ خط کس نے لکھا تھا؟ فاروق حیران ہو کر بولا۔ اس پر بھی کوئی کچھ نہ بول سکا۔ تو کیا وہ خط سرور جہاں بیگم نے لکھا تھا؟ محمود نے کہا، کیونکہ اس وقت وہی یہاں موجود نہیں ہیں۔ ہاں، اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ خط انہوں نے ہی لکھا تھا۔ انہوں نے ضرور قدموں کی آواز سے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ حویلی میں کوئی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اوہ، آوازیں! انہیں تو ہم بھول ہی گئے۔ آخر عاطف حویلی میں راتوں کو چلتے وقت نظر کیوں نہیں آتا تھا؟ فرزانہ کے منہ سے حیرت سے نکلا۔ اس بات کو تو وہ بالکل بھول ہی گئے تھے، اس لیے کہ یہ چلا پھرا ہی نہیں کرتا تھا۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کیا مطلب؟ کئی آوازیں آئیں۔ یہ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے قدموں کی آوازیں پیدا کر لیا کرتا تھا۔ کیا؟ وہ سب حیران رہ گئے۔ ہاں، اس نے حویلی کے کمرے کے روشن دان میں ننھے ننھے لاؤڈ سپیکر فٹ کر رکھے تھے، جن کا سلسلہ اس کے کمرے تک پہنچتا ہے۔ یہاں یہ قدموں کی ٹیپ کی ہوئی آواز ٹیپ ریکارڈر پر چلا دیا کرتا تھا، اور حویلی میں قدموں کی آواز گونجنے لگتی تھی، انہوں نے بتایا۔ لیکن آواز تو باقاعدہ آگے بڑھتی ہوئی معلوم ہوتی تھی، فاروق نے اعتراض کر دیا۔ اس لیے کہ یہ تمام لاؤڈ سپیکروں کے بٹن ایک ساتھ نہیں دباتا تھا، بلکہ باری باری دباتا چلا جاتا تھا۔ دراصل اس نے بجلی کا کام بہانے بہانے آصف سے سیکھ لیا تھا، شاید زندگی میں ضرورت پڑ جائے، لیکن اس نے خاص طور پر اسی مقصد کے لیے کام سیکھا تھا تاکہ لاؤڈ سپیکر فٹ کر سکے۔ ایک مرتبہ جب سارا خاندان شادی پر گیا تو اس نے بیماری کا بہانہ بنایا اور ان کے ساتھ نہ گیا۔ بس اسی دن اس نے لاؤڈ سپیکر فٹ کر لیے۔ لیکن آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ فرزانہ نے حیران ہو کر کہا۔ ایک دوپہر جب عاطف گھر سے باہر گیا ہوا تھا تو میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تھی۔ اس کے بعد میں نے بابا امین سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا کبھی سارے گھر والے کسی تقریب پر گئے تھے، تو اس نے بتایا ایک مرتبہ عاطف کے سوا سب ایک شادی میں گئے تھے۔ اور اب ہم پھر اس سوال پر آ جاتے ہیں کہ آخر خط کس نے لکھا تھا؟ محمود نے کہا۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ خط سرور جہاں بیگم نے ہی لکھا تھا، فاروق نے کہا۔ ثابت تو خیر نہیں ہوئی، بس ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، فرزانہ بولی، اس لیے کہ ان لوگوں میں سے اگر کسی نے خط لکھا ہوتا تو ان حالات میں ظاہر کرنے سے بھلا اسے کیا بات روک سکتی تھی؟ فاروق نے جواب دیا۔
ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، فرزانہ نے سر ہلایا۔ اس کے باوجود وہ خط سرور جہاں بیگم نے نہیں لکھا تھا، انسپکٹر جمشید نے پرسرار لہجے میں کہا۔ جی کیا مطلب؟ وہ سب چونک اٹھے۔ آپ نے کیا کہا؟ خط دادی جان نے نہیں لکھا تھا؟ آصف نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں تو پھر کس نے لکھا تھا؟ میرا خیال ہے اب اس راز سے بھی پردہ اٹھ جانا چاہیے، لیکن خط لکھنے والا شاید اس بات کو خود ظاہر نہیں کر سکے گا۔ چلیے پھر آپ ہی بتا دیجیے۔ ہاں میں ضرور بتاؤں گا، حویلی میں رہنے والوں کے ذہنوں میں کوئی الجھن چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں اس حویلی کے در دیوار کو خون کے چھینٹوں سے بچانے آیا تھا۔ افسوس میں اس میں ناکام رہا۔ باقی لوگ اگرچہ بچ گئے، مگر سرور جہاں بیگم کو تو میں نہیں بچا سکا۔ اس کا افسوس مجھے زندگی بھر رہے گا۔ ان کا چہرہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے گردش کرتا رہے گا۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ خط ہم میں سے کس نے لکھا تھا تو آپ بے دھڑک ہو کر بتا دیجیے، مجید نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو پھر سنیے، وہ خط عاطف کے والد رشید نے لکھا تھا، انسپکٹر جمشید نے ایک دم کہا۔ کیا؟ وہ سب حیرت سے اچھل پڑے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آصف نے کہا۔ میں بتاتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ رشید صاحب نے اپنے بیٹے کی نیت بھانپ لی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ عاطف غلط راستے پر چل نکلا ہے۔ آخر باپ ہیں، بیٹے کو اس راستے سے روکنا چاہتے تھے، لیکن خود اس سے کچھ نہ کہہ سکے۔ وہ جانتے تھے بیٹا ان کی ایک نہیں مانے گا۔ اچانک انہیں میرا خیال آیا۔ یہ میرے بارے میں جانتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میرے والد ان کے والد کے دوست تھے، اور یہاں ان کی ایک عدد تصویر بھی موجود ہے۔ انہوں نے سوچا شاید میں یہاں آ کر ہونے والی واردات کو ہونے سے روک دوں اور اس طرح ان کا بیٹا مجرم بننے سے بچ جائے۔ میں یہاں آیا، میں نے حالات کا جائزہ لیا، اور جب میں نے مجرم کو غائبانہ دھمکی دی تو رشید صاحب کو اطمینان ہو گیا کہ اب عاطف کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا، لیکن یہی ان کی خام خیالی تھی۔ عاطف اس گھر سے اور خود اپنے باپ سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ وہ کسی صورت باز نہیں آ سکتا تھا۔ میری دھمکی نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا۔ اس وقت تک میں بھی نہیں جان سکا تھا کہ مجرم کون ہے۔ اسے تو میں نے اس وقت پہچانا جب وہ میرے کمرے میں دوڑتا ہوا آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ دادی جان کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ کامیاب ایکٹنگ کرنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ میں نے اس میں مصنوعی پن صاف دیکھ لیا تھا۔ تو یہ صحیح ہے؟ مجید نے رشید کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، خط میں نے ہی لکھا تھا، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا، اور اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان بالکل بے بس ہے۔ قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ امی جان کی موت اسی طرح لکھی تھی۔ عاطف کو مجرم بننا تھا۔ میری تدبیر اور انسپکٹر جمشید کی کوشش بھلا کیا کر سکتی تھی؟ اس نے یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دوسرے دن وہ وہاں سے رخصت ہو رہے تھے۔ اب حویلی میں ٹھہرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ حویلی کی فضا سوگوار ہو چکی تھی۔ انہوں نے چاروں کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن انسپکٹر جمشید نہ مانے، اور آخر وہ اپنا سامان اٹھا کر باہر نکل آئے۔ ان سب نے دروازے تک آ کر انہیں رخصت کیا۔ وہ حویلی کی کار میں بیٹھ گئے۔ رشید کار ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر گہرے رنج و غم کی چھاپ تھی۔ انسپکٹر صاحب، میرا بچہ مجرم نہیں ہے، اس نے اچانک کہا۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ مجرم نہیں ہے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ چونکہ تمام ماں باپ اپنی اولاد کو مجرم سمجھنے پر تیار نہیں ہوتے اس لیے میں ایسا کہہ رہا ہوں۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا تو پھر کیا بات ہے؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجرم نہیں ہے جبکہ اس نے خود اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے؟ ہاں قانون کی نظروں میں اور آپ کے خیال میں وہی مجرم ہے، لیکن میرے نزدیک اصل مجرم تو میں اور اس کی ماں ہیں۔ ہم دونوں اصل مجرم ہیں۔ اگر ہم آپس میں صلح و صفائی سے رہتے، عاطف کبھی غلط راستے پر نہ چل نکلتا۔ جب اسے ماں کا پیار اور ماں کی تربیت ملتی تو ضرور وہ اچھا بچہ بنتا۔ جب اسے ماں کی شفقت نہ ملی تو وہ سب گھر والوں سے نفرت کرنے لگا۔ وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ شاید وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا حویلی میں کوئی نہیں ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کار لمحہ بلمحہ اسٹیشن کے نزدیک ہوتی جا رہی تھی اور وہ لوگ اداس دل کے ساتھ واپس جا رہے تھے۔ دوستو، اس طرح حویلی کے خط ناول کا اختتام ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کے بارے میں اپنی رائے سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ کی لائکس اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔